السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، زکوٰۃ ایک ایسا عمل جس کو ادا کر کے ایک صاحب نصاب شخص اپنی کمائی کو پاک کرتا ہے۔ تو اب نصاب ہونے کی شرائط کیا ہے؟ اسلام میں ہم کس کو نصاب کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے پاس 8.5 تولہ سونا یا پھر 52.5 تولہ سے زیادہ کی چاندی ہو، وہ شخص صاحب نصاب کہلاتا ہے۔ لیکن اس وقت کے دور میں سونا ضرورت تھی، کیونکہ اسے ادا کر کے ٹریڈنگ ہوتی تھی، اور اس وقت کے لوگ سونا استعمال کرتے تھے اپنے قرض کی ادائیگی کے لیے، اور بارٹر سسٹم میں بھی سونے کی ایک بڑی مقدار میں استعمال ہوتا تھا۔ اور سونا آج کے مطابق اس سمے کافی سستا بھی ہوا کرتا تھا۔ تو اگر آج کا مطالبہ کرے تو آج سونا ضرورت نہیں، لگژری ہے۔ اس لیے اگر آج 52.5 تولہ چاندی کے اماؤنٹ سے زیادہ کا سونا ہمارے پاس ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اور اس کے علاوہ ایسی پراپرٹی جو انویسٹمنٹ کے اعتبار سے خریدی ہو، اس پہ نجی استعمال کے علاوہ اگر کوئی گاڑی ہو، اس پہ تجارت کے مال جو نفع کمانے کے لیے خریدا گیا ہو، اس پہ ہمارے پاس اگر کوئی لائف سٹاک ہے، بھیڑ بکری گائے بیل، اس پہ اور کوئی رقم جو سیونگ کے اعتبار سے ہم نے حلال فنڈز میں ڈالی ہو یا بینک میں رکھی ہوئی ہو، اس پہ، یا پھر کوئی کیش کے فارم میں ہمارے پاس جو ایکسٹرا اماؤنٹ ہے، جو ہمارے خرچے نکالنے کے بعد جو ہم نے بچائی ہوئی ہے، اس پہ بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ تو زکوٰۃ کے اعتبار سے ہمیں یہ کرنا چاہیے، جو قمری سال ہے، مطلب چاند کے اعتبار سے جو ہمارا کیلنڈر چلتا ہے، لونر ایئر جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں، سال میں ایک بار ہمیں چاہیے کہ ہمارے اثاثوں، ہمارے ایسٹس کی ایک لسٹ بنائیں، چاہے وہ سونا ہو، چاہے وہ پراپرٹی ہو، یا پھر وہ ہمارا مال ہو، یا لائف سٹاک ہو، یا جو بھی ہمارے پاس ایکسٹرا ایسٹس یا اثاثے ہے، اس کی ایک لسٹ بنائیں، اور اس کے لسٹ کے تیار ہونے کے بعد اس کا جو ٹوٹل اماؤنٹ نکل رہا ہے، وہ ٹوٹل اماؤنٹ 52.5 تولہ چاندی سے اگر ایکسیڈ کر رہا ہے، اگر کراس کر رہا ہے، تو جو بھی اماؤنٹ کراس کر رہا ہے اس پہ 2.5% یعنی 2.5% پر زکوٰۃ ادا کرنا ہم پہ واجب ہے۔ اب زکوٰۃ کس کو ادا کی جائے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ کئی بار زکوٰۃ کو دینے کے لیے ہمیشہ اس بات کا کنفیوژن رہ جاتا ہے کہ ہماری زکوٰۃ صحیح جگہ جا رہی ہے یا نہیں۔ تو اس کا جواب بھی بڑا سمپل ہے، جو صاحب نصاب ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے، اور جو صاحب نصاب نہیں ہے ان کو زکوٰۃ ادا کری جائے۔ مطلب یہ کہ جو نصاب نہیں ہے، جو زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتا، وہ زکوٰۃ کا حقدار ہے۔ سب سے پہلے زکوٰۃ اپنے رشتہ داروں میں ادا کرے۔ اگر رشتہ دار میں ایسا کوئی نہیں ہے تو آس پڑوس میں ڈھونڈ کر زکوٰۃ ادا کرے۔ زکوٰۃ ان مدرسوں میں بھی ادا کی جا سکتی ہے جہاں یتیم بچے پڑھتے ہیں، یا پھر دین کے کام کرنے والی انسٹیٹیوشن یا آرگنائزیشن کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ مسجد کے تعمیر کے لیے یا مسجد کے اخراجات یا ایکسپنس کے لیے زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کیونکہ اگر مسجد عالی شان ہوگی اور امت بے حال ہوگی تو کیا فائدہ۔ سورہ بقرہ آیت 110 میں اللہ فرماتے ہیں، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور جو بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے پاس پاؤ گے۔ اس لیے اس میں کوئی شک نہیں کہ جو کام تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اس طرح سے قرآن میں زکوٰۃ کے اعتبار سے 26 آیتیں ہیں جس میں اللہ نے زکوٰۃ کا حکم کیا ہے۔ اسلامک کنٹریز میں جہاں شرعیہ قانون نافذ ہے، وہاں پر عوام جو ہے زکوٰۃ کی ادائیگی حکومت کو کرتی ہے، اور حکومت غیر نصاب کو زکوٰۃ ادا کرنے پر پابند ہے۔ اس اسلامک نظام کی خوبصورتی سے ہم نے دیکھا کہ جو لوگ صاحب نصاب نہیں تھے،
آج وہ صاحب نصاب ہے اور آج وہ زکوٰۃ دینے پر پابند ہے. کئی اسلامک کنٹریز ہمارے سامنے اگزامپل ہے، جیسے کہ سعودی عربیہ، UAE، قطر، کویت. تیل کی دریافت کے پہلے یہاں کے لوگ نومیڈز تھے. یہاں روزی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، مگر جیسے ہی تیل کی دریافت ہوئی اور تیل کی ڈیمانڈ پوری دنیا میں ہونے لگی تو یہاں کی صرف حکومت یا تیل کے تجارت سے جڑے ہوئے لوگ نصاب نہیں ہوئے، بلکہ ساری کی ساری عوام نصاب ہوئی. یہ کیسے ہوا؟ زکوٰۃ کے نظام سے. اللہ اکبر. دوستو، یہ خوبصورتی ہے اسلام کی. اگر آپ نے اس سے پہلے کے ایپیسوڈ نہیں دیکھے ہو تو ڈسکرپشن میں جا کے اس کا لنک آپ کو مل جائے گا. یہ ہم ویڈیو بنا رہے جو ہے وہ زکوٰۃ کے اوپر. اس سے پہلے ہم نے بنا چکے ہیں اسلام کے شروعاتی 2 پلر شہادہ اور نماز کے اوپر، اور اس کے ساتھ پہلا جو ایپیسوڈ ہم نے بنائے تھے وہ دانیہ کے ساتھ تھا، جس پہ ہم نے بیسکس کی بات کی تھی. تو ہمیشہ کی طرح آج ہمارے ساتھ پھر سے دانیہ اور دیانہ ہے. بچوں، سمجھ میں آئی آپ کو زکوٰۃ کی اہمیت؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں، میرے کو سمجھ میں آ گئی. تو دیانہ، مجھے یہ بتائیے کہ زکوٰۃ کے کتنے ٹائپس ہیں؟ زکوٰۃ کے 3 ٹائپس ہیں: زکوٰۃ الفطر، صدقہ، زکوٰۃ المال. زکوٰۃ الفطرہ کیا ہے؟ زکوٰۃ الفطر ہم پر ادا کرنا واجب ہے، اور ہم زکوٰۃ الفطر عید الفطر کے نماز کے پہلے ادا کرتے ہیں. جی دیانہ، بالکل درست فرمایا آپ نے. کیا اس کی مقدار آپ بتا سکتے ہو کہ ہم کتنی مقدار میں زکوٰۃ الفطر ادا کرتے ہیں؟ 2.5 کلو گیہوں ہم ادا کرتے ہیں، یا پھر اس کا اماؤنٹ، اس جتنا اماؤنٹ. جی بالکل درست فرمایا آپ نے کہ زکوٰۃ الفطر ہم جو ادا کرتے ہیں وہ عید الفطر کی نماز کے پہلے ہر ایک فیملی ممبر کے اوپر ادا کرنا واجب ہے، جو 2.5 کلو گیہوں جتنا ہو یا پھر اس جتنا اماؤنٹ ہم غیر نصاب کو ادا کرے عید الفطر کی نماز کے پہلے. اگر ہمارے فیملی میں 4 ممبر ہے تو 10 کلو گیہوں یا 10 کلو گیہوں جتنا اماؤنٹ ہم عید الفطر کی نماز کے پہلے ادا کرنا ہمارے اوپر واجب ہے. تو دیانہ، ہم زکوٰۃ الفطر کی بات کر چکے. ابھی دوسری جو زکوٰۃ کی ٹائپ ہے وہ ہے صدقہ. تو آپ بتاؤ گے کہ صدقہ کیا ہے؟ صدقہ دینا واجب یا فرض نہیں ہے، لیکن اگر ہماری مرضی چاہے تو ہم کسی کو بھی دے سکتے ہیں، تو یہ صدقہ ہوئے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لانا بھی ایک صدقہ ہوتا ہے. ماشاء اللہ دیانہ، تم نے بہت درست فرمایا. اور یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو ایک مسکراہٹ دینا بھی صدقہ ہے. ابھی ہم بات کریں گے زکوٰۃ المال کی. تو زکوٰۃ المال کے بارے میں آپ بتائیے ہمیں ڈیٹیل میں. زکوٰۃ مال جو ہمارے پاس ایکسٹرا ایسٹس ہیں، تو وہ ان کا 2.5% سال میں سے ایک بار دینا ہم پر واجب ہے. ماشاء اللہ دیانہ، بہت درست فرمایا آپ نے. اور اس پورے ویڈیو میں سٹارٹنگ میں ہم نے زکوٰۃ المال کے بارے میں ہی ڈیٹیل میں بات کری تھی. اور اب ہم دانیہ کے ساتھ 5 پلر کا ریویژن کرتے ہیں. دانیہ، آپ تیار ہو؟ پہلا پلر ہے شہادت.
दूसरा पिलर है नमाज, नमाज, तीसरा पिलर है ज़कात, ज़कात, चौथा पिलर है रोज़ा, रोज़ा, पांचवा है हज। हज। माशाल्लाह दानिया, ये हम पिछले 3 एपिसोड से ये रिपीट कर रहे हैं। हो सकता है कि आपको अब तक याद हो गया हो, तो हम कोशिश करते दानिया से एक बार बात करते, उनसे पूछते कि उनको याद हुआ या नहीं हुआ है। दियाना, दानिया से पूछिए एक बारी। दानिया, पहला पिलर क्या है? शहादा, दूसरा पिलर क्या है? नमाज, तीसरा क्या है? ज- ज़कात, चौथा पिलर क्या है? रो- रोज़ा, पांचवा पिलर क्या है? हज। माशाअल्लाह दानिया, माशाअल्लाह, आपने 5 पिलर बखूबी याद कर लिए हैं। तो माशाअल्लाह बच्चों, दोस्तों, इस्लाम की खूबसूरती है कि जो भी अमल हम इस्लाम के कानून यानी शरीयत के हिसाब से करते हैं, उसका फ़ायदा हमें दुनिया में भी मिलता है और आखिरत में भी मिलता है। ज़कात कैसे इंसानियत को फ़ायदा पहुंचाती है, उसका एग्ज़ाम्पल तो हम इस्लामिक कंट्री में देखने के लिए मिलता ही है। आज गल्फ़ कंट्री का आलम यह है कि आज ज़कात के बरकत से वहाँ पे हर कोई निसाब हो चुका है, इसलिए अब वहाँ ज़कात देने वाले तो बहुत है मगर लेने वाले कोई नहीं। इसलिए वहाँ से ज़कात जो है, वहाँ से ज़कात का पैसा आज इंडोनेशिया, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, जहाँ के मुसलमान अवाम गरीब है, वहाँ भेजा जाता है। तो मुझे लगता है कि ज़कात का मैक्सिमम पार्ट हम इस वीडियो में कैप्चर कर चुके हैं, तो इसलिए इस वीडियो को हम यहाँ पे ख़त्म करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दानिया और दियाना, अपने दोस्तों को आप सलाम करके, अल्लाह हाफिज़ करके इस वीडियो का ख़ात्मा कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।